بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ارشد کندی حاضر. 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا اور پاکستان ٹوٹنے کے اسباب کو جاننے کے لیے اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک 3 رکنی کمیشن قائم کیا کہ وہ اس بات کی جانچ کرے کہ کیوں پاکستان ٹوٹا. آج کے اس پروگرام میں ہم سلسلہ وار، قسط وار وہ پوری رپورٹ جو پاکستانیوں سے چھپا کے رکھی گئی ہے بیان کریں گے، اور اس میں ایک لفظ بھی ہمارا اپنا نہیں ہوگا. اس کمیشن کی سربراہی اس وقت کے بنگالی چیف جسٹس جناب حمود الرحمان تھے. پنجاب لاہور ہائی کورٹ لاہور سے جو ممبر لیے گئے ان کا نام انوار الحق. سندھ بلوچستان سے طفیل علی اے رحمان جسٹس تھے. ان لوگوں کو جب سربراہ بنایا گیا تو ان تینوں نے قرآن پاک پہ حلف لیا ایک دوسرے سے کہ ہم اس رپورٹ کی تیاری میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جو ذمہ دار ہوا ہم اس کا نام لکھ ڈالیں گے. اس کمیشن نے 8 جلدیں 213 افراد کے بیان قلم بند کرنے کے بعد، جن کی شہادتوں کے صفحات 4000 پر مشتمل ہیں اور 374 دستاویزی ثبوت ہیں جو اس کمیشن کے ساتھ لف ہے. اس کمیشن نے 1 سال کی محنت کے بعد 17 جولائی 1972 سے یہ شروع ہونے والا کمیشن 8 جولائی 1972 کو یہ اپنی رپورٹ ذوالفقار علی بھٹو کو پیش کر دیتا ہے. اور جب یہ رپورٹ پیش ہوتی ہے تو یاد رکھیے اس کا جو پہلا لفظ ہے رپورٹ کا وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 ہے، اور وہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں شہادت دینے کے لیے مضبوطی اختیار کرو. لوگوں سے نفرت تمہیں عوام الناس سے انصاف کرنے سے محروم نہ رکھے. تم برائی اختیار نہ کرو اور انصاف کی راہ سے نہ ہٹو، کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے. اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ وہ سب کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اس رپورٹ میں آج کے اس پروگرام میں جو گناہگار تھے ان کا ذکر ہم کرتے ہیں. وہ کون تھے؟ 13 فوجی افسروں کو، جی ہاں کتنے؟ 13 فوجی افسروں کو اس حمود الرحمان کمیشن میں پاکستان توڑنے کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا. صفحہ نمبر 468 اور ان فوجی افسران کے نام ذرا سنیے. صدر جنرل یحییٰ خان، لیفٹیننٹ جنرل پیرزادہ، میجر جنرل عمر، جن کے آج 2 بچے شام 7 سے لے کر 10 بجے تک اسد عمر اور زبیر عمر پاکستانیوں کو پاکستانیت کا درس دیتے ہیں. ان کا باپ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار تھا. لیفٹیننٹ جنرل مٹھا، میجر جنرل ٹکا خان، جنرل راؤ فرمان علی، میجر جنرل خادم حسین، میجر جنرل جمشید، جنرل نیازی، بریگیڈیئر باقر صدیقی، بریگیڈیئر حیات. ان جو اشخاص ہیں ان کے بارے میں کمیشن نے کہا کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے اور ان کے سزا کے عمل سے قوم کو نہ صرف یہ پیغام ملے گا کہ گناہگاروں کو سزا ہوئی، بلکہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی یا مجرمانہ حرکت بھی نہیں کی جائے گی. اس پہ عمل درآمد کیسے ہوئے ہم آگے بتائیں گے، لیکن اسی جو رپورٹ ہے فوجی افسران کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو اس
کمیشن نے پاکستان توڑنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ جی ہاں، صفحہ نمبر 463۔ کمیشن کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو پاکستان توڑنے کا براہ راست مجرم تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ 1971 کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کرنے کے بارے میں جو بیان دیا وہ ان کی سیاسی بصیرت میں کمی کی بنا پر تھا، اور اس کے امکانی رد عمل کی شدت کو سمجھنے میں وہ ناکام رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مسٹر بھٹو نے کمیشن کے روبرو بلا جھجک اس بات کو تسلیم کیا کہ انہیں اس بات کی توقع نہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں اس بارے میں اتنا شدید رد عمل آئے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی 15 دسمبر سن 1971 کو بڑے فخری انداز میں کہہ رہا تھا کہ دشمن اس کی لاش سے گزر کر ڈھاکہ پہنچے گا۔ قسمت دیکھیے کہ 16 دسمبر سن 1971 کو اگلے روز وہ جو بدنام زمانہ شکست کی دستاویز ہے جنرل اروڑا کے ساتھ، اس کو دستخط کر رہا تھا۔ یہ قسط نمبر 1 تھی۔ اگلی قسط میں ہم ایک ایک کریکٹر اور ایک ایک وقوع پاکستانیوں کے سامنے پیش کرتے جائیں گے۔ آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہم سے جڑے رہنا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو فیس بک، ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل پہ دستیاب رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔